اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ سورہ حج آیات 3 اور 4۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت بڑا ہی ایک ہولناک دن ہے، اور جس دن لوگوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ایسے دکھ رہے ہوں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں ہوں، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ آیت مبارکہ کا آغاز وَمِنَ النَّاسِ سے ہوا ہے، اور یہ اسلوب تب استعمال کیا جاتا ہے جب عام میں سے کوئی خاص مقصود ہو، تو اس لیے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یُجَادِلُ، جو جھگڑتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ تو اب یہاں سے خاص طور پر وہ گروہ مقصود ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، خاص طور پر توحید کی مخالفت میں پیش ہوتے تھے۔ گو ایسے لوگوں کی تعداد معاشرے میں زیادہ نہیں ہوتی، بس یہ خاص طائفہ ہی ہوتا ہے، خاص گروہ ہوتا ہے۔ ان کا علم بس سنی سنائی اور رٹی رٹائی باتوں پر مبنی ہوتا ہے، لیکن اپنی زبان درازی کی وجہ سے یہ لوگ اب باقی لوگوں کو بھی اپنے ہم نوا بناتے جاتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹاتے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے خاص طور پر النضر بن حارث اور اس کے گروہ کو بھی مراد لیا ہے، کیونکہ یہ کہتے تھے ان اللہ غیر قادر علی احیاء من قد بلی وعاد ترابا، کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں کہ جن کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں اور وہ دوبارہ مٹی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور تفسیر جلالین میں لکھا ہے قالو، کہ یہ وہ گروہ تھا جنہوں نے یہ کہا الملائکۃ بنات اللہ، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، والقرآن اساطیر الاولین، اور قرآن مجید تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، وانکر البعث واحیاء من صار ترابا، اسی طرح یہ اس بات کے بھی انکاری تھے کہ جو لوگ مٹی کا حصہ بن چکے ہیں بھلا انہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ان کا مجادلہ ہے، یہ جو ان کا بحث مباحثہ ہے، کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ وَيَتَّبِعُ، وہ اتباع کرتا ہے، كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر سرکش خبیث شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ لفظ مرید کے معنی شریر اور خبیث کے ہیں، اور متعرّ عن الخیر، جو خیر سے خالی ہو۔ تو ایسے لوگ حقیقت میں شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، خواہ یہ شیاطین جنوں میں سے ہوں یا انس میں سے ہوں۔ بظاہر تو یہ ہمیشہ خیر خواہانہ، ناصحانہ انداز اپناتے ہیں، قوم و وطن کے خیر خواہ کے بھیس میں آتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ نہایت ہی خبیث اور شریر اور خیر سے خالی ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر اپنی ڈگر پر ڈال دیتے ہیں۔ تو اب جو لوگ بھی اس کے ساتھی بن جائیں گے، اس کا کہا مانیں گے، کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے اس پر، من تولہ، جو بھی اسے ساتھی بنائے گا، دوست بنائے گا، فإنہ یضلہ، تو بے شک وہ اسے بھٹکا دے گا۔ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ یہ موضوع بیان کیا گیا ہے کہ شیطان نے قیامت تک کے لیے بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مہلت لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت دی اور فرمایا کہ جو تجھے دوست بنائیں گے وہ تیرے ساتھ گمراہ ہوں گے اور تیرے ساتھ ہی جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو اس حقیقت کو کتب علیہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ اب جو بھی شیطان کو ساتھی بنائے گا، دوست بنائے گا، تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ شیطان کا اپنا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اور جو بھی صراط مستقیم کو چھوڑ کر اس کی راہ اپنائیں گے وہ بھی بالآخر اسی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے فرمایا یضلہ، وہ بھٹکا بھی دے گا اسے، ویہدیہ، اور اس کی وہ رہنمائی کرے گا،
الی عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کی طرف۔ تو ایسے لوگوں نے دنیا میں بھی اپنا ساتھی، اپنا قائد شیطان کو بنا لیا، تو بالآخر وہ شیطان کی قیادت میں ہی جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی ہر قسم کی چالوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔